وعلیکم السلام. دیکھ رہا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم نسبت جوڑی ہے کہ جس میں ہماری زندگی کے ہر لمحے کا، ہر ساعت کا آپ حضرات بھی اس کو سمجھتے ہوں گے کہ اس ملک کے بننے کے بعد یہ ایک طویل عرصے بعد ایک ایسا سال اس قوم پر گزرا کہ جس میں بڑی پریشانیوں کا سامنا ہونا پڑا.
ایسا وقت بھی آیا کہ ہم باوجود چاہت کے مسجد جماعت سے نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے. یہ بھی اسی سال میں ہوا. ایسا بھی اس قوم کو دیکھنا پڑا کہ بہت سارے جمعے اس نے گھر میں پڑھے، باوجود یہ کہ ہمارے پڑوس میں مسجدیں تھی، اذان کی آواز تھی، لیکن ہم مسجد کے دروازے تک آ کر بھی جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتے تھے. ایسا بھی دیکھا کہ تراویح کو محدود کیا گیا اور پہلی دفعہ محدود نمازی تراویح میں شامل ہوئے، شریک ہوئے. اور یہ بھی ہوا کہ حرمین الشریفین کے دروازے آج تک بند ہیں. یہ قوم اس سال حج میں نہیں جا سکی، روضہ مبارکہ پر حاضری نہیں دے سکی. حج عمرے کے سفر بند ہیں اور ابھی تک بند ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے اور مشاہدے کے باوجود بھی ہم نے وہی حرکتیں گزشتہ رات کو کی جو ہم پچھلے سالوں میں کرتے ہوئے آئے ہیں. ہم نے خوب اپنے دل کے جذبات کو پورا کیا، جیسے کہ ہم بالکل ایک نارمل اور ترقی یافتہ قوم کی طرح زندگی اور یہ سال گزار کے آئے. تو سوائے کف افسوس کے ملنے کے انسان کچھ نہیں کر سکتا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کتنے نقصان کا سفر کر کے آگے کی طرف جا رہے ہیں، کتنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہم پہ بند ہو چکے ہیں، کتنی بری طرح ایک وبا کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. انسان ایک نارمل زندگی گزارنے کے لائق نہیں رہا. آج ایک بیمار آدمی ہسپتال جاتے ہوئے ڈر رہا ہے، وہ ڈاکٹر کو اپنا مرض بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے. کھلے چہرے کے ساتھ آپ کسی جگہ جا نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کیا ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہمارے اوپر آ چکی ہے اور ہمیں اس موقع پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے باوجود عیسائیوں کی نقالی اور چاپلوسی میں اور ان کے طور طریقوں میں عزت سمجھ کر اگر آج یہ قوم پھلجھڑیاں چھوڑتی ہے، پٹاخے پھوڑتی ہے، فائرنگیں کرتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر مبارکبادیں دے رہی ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ شاید ہم پر اللہ کی ناراضگی کی مہر لگ چکی ہے. ایک سال کا گزرنا اور نئے سال کی آمد ایک کافر کی زندگی میں اور ایک مسلمان کی زندگی میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سال گزر گیا، نیا سال شروع ہوا. جس کو اللہ پر یقین نہیں، جس کو آخرت پر یقین نہیں، جس کو قبر کی زندگی پر یقین نہیں، جس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے اور حساب کتاب پر یقین نہیں، جس کو میزان میں اعمال کے تلنے پر یقین نہیں، وہ ناچے گائے کودے پٹاخے پھوڑے تو انسان کہے بھئی یہ مانتا ہی نہیں ہے. لیکن جو امت ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنے کے بعد مسلمان بنتی ہے اور جسے پتا ہے کہ مجھے اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، سال کا گزرنا زندگی کو بڑھا نہیں رہا، یہ جملہ ہی غلط ہے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت آج یہ کی کہ جب ان کا 1 سال پورا ہوتا ہے کہتے ہیں بھئی سالگرہ منا رہے. کیوں؟ کہتے ہیں میرا بچہ 1 سال بڑا ہو گیا. بڑا نہیں ہوا، چھوٹا ہو گیا. سال کا گزرنا تو زندگی کو کم کر رہا ہے نا، بڑا تو نہیں رہا ہے. انسان تو ایک زندگی لے کر آیا، اس کے پاس ایک زندگی ہے بھئی 60 سال ہے، 65 سال ہے، 70 سال ہے. یہ ابھی ماں کے رحم میں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب حمل قرار پاتا ہے، 4 مہینے اس پہ گزرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کے اس میں روح ڈالتا ہے، تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کر اس ماں کے رحم میں، اسی حالت میں اس بچے کی عمر کو، اس کی زندگی کو، اس کے رزق کو، اس کے سارے مراحل کو لکھ دیتا ہے کہ یہ کتنے سال زندگی میں جیے گا۔ تو جو جتنی عمر لے کر آیا 1 سال کے گزرنے کے بعد تو اس میں سے 1 کم ہو گیا نا، مائنس کرنا ہے نا، پلس تو نہیں کرنا۔ یہ سوچ کفر کی ہے کہ وقت جیسے آگے بڑھے گا، کہتے ہیں آپ اوپر کی طرف جا رہے ہو۔ مسلمان کا تصور کیا ہے کہ وقت کا بڑھنا مجھے نیچے اپنی قبر کی طرف لے جا رہا، میری رفتار، میری تیزی، میرا چلنا وہ دنیا کی طرف نہیں ہو رہا، وہ قبر کی طرف ہے، مرقد کی طرف ہے۔ یہ عمر تو سرک رہی ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کی حقیقت ایک برف فروش نے سمجھائی، برف بیچنے والے، برف بیچتے ہیں نا، اب تو اس کے برف خانے ہوتے ہیں، انتظام ہوتا ہے۔ فرمایا ایک برف بیچنے والا ٹھیلے پر برف بیچنے کے لیے گلی میں جا رہا تھا، میں گزرا تو وہ چیخ چیخ کر رو رو کر لوگوں سے کہتا تھا، اے لوگو مجھ سے یہ برف خرید لو، اس لیے کہ میں اس سرمایے کو بیچ رہا ہوں جو میرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا، جلدی نہیں خریدو گے تو میں تو برباد ہو جاؤں، میرا مال سب ضائع ہو جائے۔ زندگی تو برف ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً یہ ایک دن جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ تو ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے دوستو، یہ تو برف کی طرح میرے اور آپ کے ہاتھ سے یہ زندگی سرکتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، نئے سال کے آغاز کا مطلب ایک مسلمان کے لیے کیا ہے، آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سفر اوپر نہیں ہوا، نیچے کی طرف آیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، میرے سارے معاملات ہیں، مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، لیکن مسلمان اتنی غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں۔ ہمیں جو سکھا دیا ہم اس کو سیکھ کر آج چلتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس اپنی زندگی کے گزارنے کا کوئی رہن سہن، کوئی طریقہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کرسمس ڈے ہے، ہم نے کہا جی کرسمس ڈے ہے۔ انہوں نے کہا نیو ایئر نائٹ ہے، ہم نے کہا نیو ایئر نائٹ ہے۔ آگے کہیں گے کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے، ہم کہیں گے ویلنٹائن ڈے ہے۔ کبھی کہیں گے فادر ڈے ہے، کبھی کہیں گے مدر ڈے ہے، کبھی کہیں گے ٹیچرز ڈے ہے، کبھی کہیں گے لیبرز ڈے ہے، کبھی کہیں گے یہ بسنت ہے، اور ہم بھیگی بلی کی طرح ہاتھ جوڑ کر ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس اپنی زندگی کے گزارنے کے رہن سہن کے کوئی طریقے، کوئی اسوہ نہیں ہے میرے پاس۔ یہ دین سے دور رہنے کے اور علم نبوت سے دور رہنے کے کھلے مشاہدے جو آج امت بھگت رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جن حرکتوں میں یہ زندگیاں گزر رہی ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی کو ہم مزید بڑھا رہے ہیں۔ ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے، اس کے باوجود بھی اپنے طرز عمل سے، طرز فکر سے 1 انچ 1 قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ وہی کیا جو ہر سال کرتے ہیں۔ 12 بجے اور سب نے ماشاءاللہ جو ہے پٹاخے پھوڑے، فائرنگیں کی، اور خوب جو ہے شور ہلا گلا ہوا۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ بھئی نیا سال شروع ہو گیا۔ جیسے گزرے ہوئے سال میں ہم نے بڑے کشمیر اور افغانستان کو فتح کر لیا۔ وہ قوم جس کو اس سال جتنے صدمے اٹھانے پڑے،
جو ہمارے لیے عام الحزن تھا، صرف آپ کے اس شہر سے اتنے اکابر کی رخصتی ہوئی ہے، اتنے اکابر علماء دنیا سے گئے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ہم کتنے محروم ہو گئے۔ اس ایک سال جتنے نقصانات اس قوم کو اٹھانے پڑے، حلال تجارت کے دروازے بند ہیں، آج تک لوگ پریشان ہیں، ابھی بھی پریشان ہیں، سارے معاملات کے لیے لوگ رو رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے لالے پڑے پہ اس کے لیے پریشان ہیں۔ لیکن اب سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف یہ حالت ہے اور دوسری طرف میں اپنے ان تمام طور طریقوں کے ساتھ 100% جوڑ کے چل رہا ہوں۔ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے کہ میں نے اپنا وہ مال، چلے زیادہ نہیں، کوئی کہے یار میں نے تو ایک بم پھوڑا ہے 100 روپے لگے، اس 100 روپے سے اگر ایک مسلمان کو آپ روٹی کھلا دیتے، کیا یہ نیکی نہیں تھی؟ ہم نے کیا کیا؟ جو طریقے باطل کے، عیسائیوں کے اور کافروں کے ہیں، ہواؤں میں گولیاں چلا کر اور پٹاخے پھوڑ کر اور پھلجھڑیاں چلا کر، یہ ہم نے اپنے خوشی کا ایک اظہار کیا ہے۔ جیسے سارے مسائل اور سارے معاملات ہمارے حل ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ بالکل ایک بیکار، بے مقصد، لا یعنی زندگی گزر رہی ہے، اور اس کا حساب دینا ہے اللہ پاک۔ یہ ایسا تھوڑی ہے، حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح طور پہ فرمایا۔ ہمیشہ ہم حدیث سنتے ہیں، آپ نے غور نہیں کیا؟ پوچھا جائے گا زندگی دی کہاں گزاری، جوانی دی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ یہ سوالات سر پہ کھڑے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج اپنے آپ کو عملی طور پہ، میرے اس جملے پہ خدا را غور فرمائے، آج اپنے آپ کو عملی طور پہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان کے طریقے سے یا عیسائیوں کے طریقوں میں کنورٹ ہو گئے۔ تبدیلی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک اسلامی طریقہ چھوڑ کے ناچ گانوں کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ تبدیلی تو یہ ہوتی کہ آج ہمیں نظر آتی، آج محسوس ہوتی، بھئی نئے سال کا آغاز ہے، چلو بھئی اس قوم نے رات بڑی فائرنگیں کی ہیں، پٹاخے پھوڑے ہیں، آج تو شاید فجر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بہت تبدیلی نظر آ گئی فجر میں، وہی نمازی، وہی تعداد، وہی افراد، اتنی صفیں، انہوں نے نئے سال میں آ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی۔ یہ تبدیلی ہے، یہ نئے سال کا آغاز ہے، یہ نئے سال کی خوشی ہے۔ وہ مسلمان جو اپنے بستر سے اٹھ کر چند قدم کے فاصلے پر فجر کی جماعت کے لیے نہیں اٹھ سکتا، یہ تبدیلی لائے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں دوستوں، لیکن حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ یہ ساری مصیبتیں گلے پہ ہے اور یہ آگے جائیں گی، اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کا استہزاء اور مذاق اڑانے میں مزید آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو اس لیے ایک تو یہ احساس آج دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں، ہمیں چلنا کس رخ پر ہے، ہم کس کے اشاروں پر اپنی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ جو چیز ہمیں باطل بتاتا ہے وہ سیٹی بجاتا ہے اور ہم ایک فرما بردار پالتو جانور کی طرح دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ چلے بھئی آپ نے حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے، فرمائیں۔ تو آج یہ احساس دل میں ہو، مجھے خوشی کہاں منانی ہے اور کیسے منانی ہے۔ آپ آئیں، آپ اپنے دین سے پوچھیں، آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے پوچھیں، صحابہ کی زندگیوں سے پوچھیں کہ ان کے دن رات کیسے تھے، ان کی زندگیوں میں بھی نئے سال آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اس موقع پہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہے کہ نیا سال شروع ہوا
یہ عیسوی سال ہے جس کو انگریزی سال کہتے ہیں، اس پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا جو ہجری اور قمری سال ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، اس سے بالکل نابلد ہیں۔ اس میں بھی ہم بالکل اغیار کے طریقوں پہ، وہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے بھئی یہ تو سوگ غم کا مہینہ ہے، چلو بھئی وہ سوگ میں ہو گیا۔ پھر سفر آتا ہے، کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، چلو جی یہ منحوس مہینہ ہو گیا۔ پھر ربیع الاول آتا ہے، کہتے ہیں یہ جشن کا مہینہ، ہم کہتے ہیں جشن کا مہینہ۔ اسے بالکل ایک انسان بے اختیار کھلونے میں چابی بھر دے اور وہ چل رہا ہو، ایک ڈمی کھلونے کی طرح ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اہم ترین بات میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے کہ ایک سال گزرا، ایک سال آ رہا ہے۔ یہ جو گزرا ہوا سال تھا جس کے اختتام پر ہم نے یہ خوشی منائی کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم سے تو گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، اپنے نفس کا، اپنی ذات کا محاسبہ کر لو، حساب کتاب کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے جب کہ تم سے یہ محاسبہ کیا جائے گا۔ پھر ایک دن تو ہونا ہے، قیامت کا دن طے ہے، اس دن پھر محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، رجسٹر کھلیں گے، زندگی کے معاملات کھلیں گے اور پوچھا جائے گا اب بتاؤ، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ کمائی ہے، یہ خرچ کرنا ہے، یہ بات چیت ہے، یہ معاشرت ہے، اس کا حساب کتاب دیا جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پہلے سے تنبیہ فرمائی، متوجہ فرمایا کہ اس محاسبے کے دن کے آنے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو چیک کر لو، اپنی زندگی کی اونچ نیچ کو دیکھ لو، اپنے معاملات پہ نظر ڈال دو اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرو۔ 2020 کا پورا سال اور اس کے 12 مہینے اور اس کے 365 دن، تو کون سا مسلمان ہم میں سے ایسا ہے کہ جس نے کل آخری تاریخ کو یہ کہا ہو کہ بھئی آج چلیں اپنے پورے گزشتہ سال کا محاسبہ کرتے ہیں؟ یہ تو آسان تھا جو ہم نے کیا رات کو، یہ مشکل نہیں تھا۔ اور میسج لکھنا ایک دوسرے کو مبارکباد کہ وہ آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے، وہ بہت آسان ہے۔ لیکن اصل چیز جو آنے والی ہے سر پہ اور یقینی ہے، وہ محاسبہ ہے۔ ہمیں 2020 کا حساب کتاب دینا ہے۔ جیسے بہت سارے آفیسز، آج آپ کو پتہ ہے بینک بند ہیں ہمارے، 1 جنوری کو بینک کیوں بند ہے بھائی؟ کلوزنگ ہو رہی ہے، اوپننگ ہو رہی ہے، کھاتوں کی کلوزنگ ہوتی ہے، حساب کتاب بند ہوتا ہے گزشتہ سال کا، نئے سال کے کھاتے کھولے جائیں گے۔ ایک سمجھدار تاجر جو دنیا پرست ہے، جو دنیا کما رہا ہے، اس کو بھی اس بات کا احساس اور اندازہ ہے کہ 1 سال کے مکمل ہونے کے بعد نئے سال سے پہلے مجھے اپنا حساب کتاب صاف کر لینا چاہیے۔ وہ اپنی ڈائریاں نکالے گا، اپنی کاپیاں نکالے گا، اپنے بلز نکالے گا، سارا حساب کتاب کرے گا تاکہ وہ بند کر کے نئے سال کی طرف میں جاؤں۔ بالکل صحیح کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نئے سال کے کھاتے کھول لیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا؟ ہم نے اپنی زندگی کے کھاتے کھولے، گزشتہ سال کے اپنے معمولات کو، اپنے اعمال کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی زندگی کو ذرا دیکھا ہو کہ 2020 کیسے گزارا ہے ہم نے؟ کیا تبدیلی آئی میرے اندر؟ میری نمازوں کی کیفیت کیا رہی؟ تلاوت کی کیفیت کیا رہی؟ خاندان سے تعلقات کی کیفیت کیا رہی؟ لوگوں سے تعلقات کی کیفیت کیا رہی؟ کمانے کی، تجارت کی، رزق حلال کی کیفیت میری کیا رہی؟ کتنا میں اللہ پاک کے قریب ہوا، کتنا نیک مجلسوں سے جڑا، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ہاتھ توبے کے لیے اٹھے ہوں؟ یہ بھی تو تھوڑا سا چیک کرنا ہے نا۔ ہمارے لیے تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گزشتہ سال کی زندگی کا محاسبہ کریں گے، اس کو جانچیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔
اس لیے کہ قبر کی رات بالکل سر پہ کھڑی، تیار کھڑی۔ اب گزشتہ سال میری زندگی کیسے گزری ہے، نمازیں کیا کیفیت تھی، کتنی نمازیں میں نے قضا کی ہے، رمضان کیسے گزارا ہے، تلاوت کی کیا کیفیت تھی، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کیے ہوں گے، ان کو ناراض کیا ہوگا، پھر کس کو راضی کیا، کس کو مزید ناراض کیا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کسی کا حق تو میرے ہاتھ سے نہیں مارا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ اگر تو میں نے ان معاملات کو صاف کیا ہو، 2020 کی کوئی نماز میرے ذمے قضا نہیں ہے، کوئی روزہ فرض میرے ذمے قضا نہیں ہے، کسی کا دل میں نے نہیں دکھایا ہے، کوئی حرام مکروہ مشتبہ مال میں نے نہیں کمایا ہے، پھر تو جی بسم اللہ، پھر تو مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ خوب آج خوشیاں منائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ میں مطمئن ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ کمزوریاں ہمیں بہت زیادہ نقصان دے دیں گی، بہت زیادہ۔ اور ایک دن آئے گا کہ پھر اس جسم سے جب روح نکلے گی، چلی جائے گی، پھر انسان کے اعضاء تو ہوں گے، جسم تو ہوگا، لیکن اس میں حرکت نہیں ہوگی، یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا، کچھ بول نہیں سکے گا کسی کو کہ بھئی اب کیا کرنا ہے، اب تو سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا، اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بادشاہ گزرا اور اس نے دنیا کے بڑے حصے پہ بادشاہت کی، لیکن ایک ملک ایسا تھا جو اس سے فتح نہیں ہوتا تھا، بڑے سخت لوگ تھے، ہر سال یہ کوشش کرتا، اپنی فوج بھیجتا، وہ ناکام آ جاتی، یہ چلتا رہا وقت۔ بالآخر اس بادشاہ پہ بڑھاپا آیا، ضعف آیا، صاحب فراش ہو گیا، بستر پہ چلا گیا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، وزیر دوڑتا ہوا آیا کہ بادشاہ سلامت، مبارک ہو، وہ جس ملک کے لیے اتنے سالوں سے محنت چل رہی تھی آج وہ بھی فتح ہو گیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے تو فارسی کے اشعار ہیں، وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ نے حسرت سے ہائے کی اور فرمایا اب کیا فائدہ اس ملک کے فتح ہونے کا جب خود میرے جسم کی سانس میرے قابو میں نہیں، میں جا رہا ہوں، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اب ایک مزید فتح کی خبر آئے تو اس سے میرے لیے خوشی کا کوئی سامان نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج یہ زندگی کی نعمت ہمارے پاس ہے، سانس کی ڈور جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے کی، حساب کتاب کرنے کی، اپنے معاملات کو صاف کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور آج موقع بھی ہے کہ جتنے طریقے میں نے عرض کیے، یہ کافروں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، اللہ کے نافرمانوں کے طریقے، مسلمان کے نئے سال کا آغاز وہ اس کے محاسبے سے ہوگا، وہ اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے معاملات کی صفائی کی کوشش کرے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ خواہشات نفس پر، اغیار کے طریقوں پر، باطل کے طریقوں پر چلنے سے پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو سال گزرا اس کا محاسبہ کرنے کی اور بدعمالیوں پر توبہ کرنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرما دے۔ آئندہ کی زندگی کو یا اللہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ، آپ کی ذات کی طرف رجوع کے ساتھ گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمتک.